ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، انسان کو جینے کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے، لیکن سرمایہ دارانہ طبقے نے مزدور سے مشقت کا ہر پیمانہ بھلا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1 مئی 1886 میں مزدوروں نے زیادہ اوقات کار اور غیر محفوظ حالات کے خلاف امریکی شہر ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یوم مئی سن 2023 یہ مزدوروں کا ایک عالمی دن ہے جو کہ پوری دنیا میں شکاگو کے شہداء کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس یوم مئی کے دن بھی عام فیکٹریوں سے لے کے ہر جگہ مزدوروں سے کام بھی لیا جاتا ہے اور ان کی چھٹیاں وغیرہ بھی جو ہوتی ہیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ سرمایہ داروں کی جمہوریت میں ہوتا ہے۔ ان عظیم شہداء کا پیغام کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اور ملک ایک تحریک چلائی جس میں 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام، 8 گھنٹے کھیل کود کا ایک چارٹ دیا، جس کے عوض میں ان عظیم محنت کشوں کو پھانسیوں کا جھولا بھی جھولنا پڑا، لیکن وہ اپنی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے اور وہ آگے بڑھتے گئے۔ آج وہی تحریک پوری دنیا میں محنت کشوں کی ایک عالمی دن بنا۔ اس کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دیں یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں، پاکستان میں، محنت کشوں کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے محنت کشوں کی اصل مراد جو انہوں نے قربانیاں دے کر حاصل کی تھی اس سے بھی محروم کر دیا گیا۔ پاکستان میں ایک جمہوری پسند کوئی قانون بناتا ہے، اس کو ایک تالے آزما آمر آ کے توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لیکن تمام جمہوریت پسند قوتیں بھی مل کر اس قوانین کو ختم نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ پاکستان کے اندر ضیاء الحق نے ٹھیکیداری نظام رائج کیا، جس کو نواز شریف صاحب کی بھی حکومت آئی، بے نظیر کی بھی جمہوریت آئی، عمران کی بھی جمہوریت آئی، لیکن ان کسی نے بھی اس کالے قوانین کو ختم نہیں کیا۔ اس لیے کیوں نہیں کیا، اس کی وجوہات پر ایک روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ میں بتا دوں، پاکستان کے اندر مزدوروں کا جو ایک کانسیپٹ پیدا کیا گیا، صرف مزدور اس کو گنتے ہیں جو راج مستری کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، نہیں، بلکہ ہر وہ آدمی مزدور ہے جو اپنی محنت بیچتا ہے اور وہ دوسرے کے پاس کام کرتا ہے۔ اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وائٹ کالر مزدور ہے۔ ایک جج بھی مزدوری کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی سرکاری خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوتا ہے۔ ایک سپاہی پاکستان کے اندر ریاستی طور پر بجلیوں کے بلوں کے ذریعے سے آدھا جتنا بھی یہ کام ہے یہ اتنا ہو جائے گا کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن میں مختصراً آپ پر روشنی ڈال کر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ AKY نیوز کی ٹیم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے مزدوروں کے اور محنت کشوں کے جینین مسائل کو اور آپ کے مسائل کو ابھارا جائے۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا ترین جو عنصر ہے بجلی کا ہے۔ یہاں کے سرمایہ دار تاجر بھی بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے یہاں صنعت کاری نہیں کرتے۔ ایک غریبوں کے گھروں کے 8-8 ہزار 9-9 ہزار بھیجتے ہیں۔ یہ شرم کی مقام ہے، شرم کی بات ہے ایسے حکمرانوں پر جو جمہوریت کا راگ لاتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو جمہوریت سے اس سے سروکار ہے، ہم تو چاہتے ہیں جمہوریت ہو، لیکن یہ جمہوریت کے پروردہ عوام کو لوٹ رہے ہیں اور عوام کو جمہوریت سے بھی متنفر کر رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ محنت کشوں کو منظم ہو کر اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنا ہوگی اور اپنے طریقہ کار کو بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ اور ان لیڈروں سے بھی میری اپیل ہے جو محنت کشوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ آج ہم آپ کو اس محنت کشوں کی عظیم ریلی کا بھی آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے، جس کو ہم نے خود وہاں پر جا کر خود کیا اور وہاں پر ان لوگوں سے ملاقاتیں کی، مزدوروں کی بھی باتیں ہوئیں۔ مزدوروں کو بھی ہم نے یہی بات کی کہ پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں، مہنگائی کس اوپر جا رہی ہے، غریب کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، روٹی اور نان نقطے کا لوگوں کو مسئلہ پڑ گیا ہے، اور ہمارے حکمران و اشرافیہ دن بدن نئے ڈھونگ رچاتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے عمران کو پکڑو، تو کبھی وہ کہتا ہے اس کو رہا کرو۔ بابا یہ ہمارے مسئلے نہیں ہے، ہماری عوام کا، ہمارے محنت کشوں کا مسئلہ ہے ٹھیکیداری نظام کو ختم کیا جائے۔ آج ٹھیکیداری نظام کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جڑ گئی ہے جو پیٹی ٹھیکیدار ہے۔ ایک آدمی کو ٹھیکہ دیتے پھر وہ آگے دوسرے کو دے دیتا ہے، یعنی سرمایہ دار کی جان چھڑ گئی۔ اگر مزدور مرتا ہے، مرے، اس کا کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کو تمام بس وہ ٹھیکیداری کے تحت پیسے دے دیے۔ روزانہ لکھا ہوتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے
उसको हम उजरा देते हैं। बाबा उसको मेडिकल कौन देगा, उसको तालीम कौन देगा, उसको सेहत की सहूलतें कौन देगा, ये सब रियासत की जिम्मेदारी है। अब हम आपको बताते हैं शिकागो के मेहनत कशों ने कितनी जद्दोजहद के बाद अपने हकूक़ के लिए कोशिश की। मजदूर और मेहनत कश साथियों, मजदूर तबके अपने हकूक़ के लिए गुज़िश्ता 300 साल से दुनिया भर में जद्दोजहद कर रहा है और यह जद्दोजहद आज भी जारी है। 1871 ईस्वी में फ्रांस के मजदूरों ने अपनी बेमिसाल जद्दोजहद और में फ्रांस का इक़्तिदार हासिल किया। फिर 1917 ईस्वी में रूस के मजदूरों ने अपनी शानदार जद्दोजहद से 3000 साल बादशाहत का और जागीरदारी और सरमायादारी और ताजरों और करप्ट सरकारी अफसरों की जालिमाना हुकूमत का खात्मा किया। 74 साल तक रूस पर हुकूमत की और मजदूरों और मेहनत कशों पर जुल्म व जबर का नामो निशान मिटा डाला। चीन के मजदूरों और किसानों ने मुश्तरका जद्दोजहद से चीन में मजदूरों और किसानों पर जुल्म करने वाले बादशाहों और जागीरदारों और सरमायादारों का खात्मा कर डाला। दूसरे आलमी जंग के बाद मशरकी यूरोप के कई मुल्कों में मजदूरों और मेहनत कशों ने ज़बरदस्त सियासी जद्दोजहद से अपनी हुकूमतें कायम की और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए रोज़गार, तालीम, रिहाइश और सकाफ़ती तरक्की को यकीनी बनाया। आज भी क्यूबा और शिमाली कोरिया में मजदूरों और मेहनत कशों की अपनी हुकूमत के बल पर जुल्म व जबर से आज़ाद और खुशहाल और शानदार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे मजदूरों की जो हालत दार है वो आप सबके सामने है। मेरी उन तमाम लीडरों से भी गुजारिश है कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करते हुए मजदूरों के अंदर शऊर पैदा करें और ये बात उनको बावर कराएं कि जिन मजदूरों ने शिकागो में अपनी कुर्बानियों देकर आप लोगों के लिए एक लाजवाब जद्दोजहद को यकीनी बनाया, आप उसका समर खो रहे हैं। बल्कि उस समर को पाने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर यूनिटी पैदा कीजिए ताकि जो पाकिस्तान का हुक्मरान आपके ऊपर IMF और दीगर ज़राए से जो आपके ऊपर जबर और तशद्दुद कायम करता है, बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, आटा, चीनी, दाल, माफिया, तालीम के ज़रिए से भी आपको लूटा जाता है। अब बिजली के बिलों के नॉर्मल बिल घरों के 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार है, जो कि शर्म की बात है और पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को अब इक़्तिदार में भी रहने का हक़ हासिल नहीं है। लिहाजा मजदूरों को चाहिए कि अपनी जद्दोजहद के अंदर अपनी हुकूमत कायम करें ताकि जब उनकी अपनी हुकूमत कायम होगी तो वो इन तमाम चीज़ों से जबर से आज़ादी हासिल करते। इसके साथ ही हम आज आपको वो तमाम रैलियाँ दिखाएंगे जो एक कायदाबाद से मजदूर किसान पार्टी ने मजदूरों के लिए शानदार रैली का इनेकाद किया। हम उसको आंखों देखा हाथ भी आप तक पहुँचाएँगे और वहाँ जिन लोगों ने तकरारी की हैं उनका भी आपसे रोशनास कराएंगे। इसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन से रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो कैमरा हज़ारों लोगों के जानिब मुंतकिल करे और उनको दिखाए आवाम को कि आज भी पाकिस्तान में कैसे भी हालात हैं, जबर के हों, कैसे भी हों, मजदूर आज भी मुनज़्ज़म है, कोशिश कर रहा है कि वो अपना हक़ ले, लेकिन उनको एक तरीक़ेकार एक प्लेटफार्म बनाना होगा जिससे इनका हक़ उनको मिले। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ब्यूरो चीफ AKY न्यूज़ कैमरामैन सैयद ताहिर शाह के साथ अल्लाह हाफिज़। आप हमारा ये चैनल देखना ना भूलिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए।